الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بالخصوص ہم جو ہے حضور سیدنا عبدالقدیر صدیقی المعروف قدیر پیا حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے خدمات اور ان کی کرامات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بلند مقام عطا فرمایا ہے، تو اسی لیے آج کیونکہ یہ 17 شوال انہی کے یوم عرس ہے، تو ہم آج انہی کی محفل اور انہی کی یاد منائیں گے انشاءاللہ، اور انہی کے بارے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ اولیاء اللہ کی یاد منانا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک نے کئی آیتوں میں فرمایا میرے اے حبیب ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو۔ یہ جو آیتوں میں اللہ فرمایا ابراہیم کو یاد کرو، اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو، تو اس آیت مبارکہ میں علماء اکرام نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب بندوں کی یاد منانے کا حکم عطا فرما رہا ہے، اور اس کا فائدہ اس سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پہلے قرآن میں اولیاء اکرام کی عظمت اور ان کے واقعات سننے سے کیا فائدے ہو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہو۔ جاؤ اٹھو، جاؤ باہر کھیلو، جاؤ۔ تو میں سب سے پہلے قرآن کی آیتوں سے آپ کے سامنے بزرگان دین کی یاد منانے اور کا حکم بھی میں نے آپ کے بیان فرمایا، اللہ پاک کا حکم ہے، اور دوسرا پھر یہ بھی دیکھیے آپ اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو جو پچھلے انبیاء کے قصص یعنی واقعات سنائے ہیں، اس کے سنانے کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو۔ یہ آیت مبارکہ کے تحت علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ حضور علیہ السلام کے ذریعے اللہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے بیان فرما رہا ہے، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے واقعات سننے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، توجہ فرمائے۔ ایک تو فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنا، دوسرا یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایمان اور ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جیسا کہ جو سورہ فاتحہ کی جو میں نے آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں مجھ سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ چلا سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک اور انعامی یافتہ بندوں کا راستے پر چلنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا۔ وجہ یہی ہے
کہ تاکہ ان کے راستے سے چل کر لوگوں کو معرفت الہی اللہ کی پہچان مل جائے۔ اور اب اللہ کے نیک بندوں کے راستے سے چلے کیسا جائے گا؟ تو یقیناً ان نیک بندوں کے بارے میں ہمیں جاننا، ان کے بارے میں پڑھنا اور سننا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے یہ محفل جو عرس کی ہوتی ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اسے ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور آخری ایک بات کہہ کر میں انشاءاللہ خضر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ وہ آخری یہ بات ہے کہ دیکھیں، اصل میں اللہ کے نیک بندوں کی عرس کی محفل، عرس کا معنی کیا ہے، ان کی محفل کیا ہے، اس پر ہم جو ہے انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو بات کریں گے۔ اصل میں یہ عرس کی محفل اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ شکرانے کی محفل ہوتی ہے۔ عرس کی محفل اصل میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور وہ صاحب مزار کا شکریہ ادا کرنے کی محفل ہوتی ہے، جن کی وجہ سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوا۔ تو یہ حدیث پاک میں بھی ہے، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ اللہ کا بھی فرما بردار ہوتا ہے۔ یعنی جو بندہ تم پر کچھ احسان کرے، تمہاری کوئی مشکل حل کر دے، تو حضور کا حکم ہے اس کا شکریہ ادا کرو، اور جو بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ ہوتا ہے، اس کی اطاعت گزار والا بندہ ہوتا ہے۔ تو یقیناً جب ایک معاملی کوئی مومن آپ پر کچھ احسان کرے، کوئی آپ کی مشکل حل کر دے، اخلاقی طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس کے ذریعے ہماری ایک مشکل حل ہوئی، ہماری ایک مصیبت ہٹی۔ تو اب اندازہ کرے کہ جن کے ذریعے ہمارا ایمان بچا، ہمارا عقیدہ بچا، ہمیں دین کی سمجھ ملی، وہ اولیاء اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا یہ جو بہترین موقع اللہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو عرس کی محفل کہا جاتا ہے۔ یہ عرس کی محفل اصل میں ان اولیاء اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، ان بزرگان دین کا شکریہ ادا اس لیے کرتے ہیں کہ ذریعے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ جو سب سے اہم دولت ہے، مصیبت پریشانی دنیا کے حد تک ہے، مرنے کے بعد جو ہے اصل جو کام آنے والا ہے وہ ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ تو لہٰذا یہ ایمان اور عقیدہ جو معاملہ ہے وہ ان بزرگان دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے۔ تو عرس کی محفل اصل میں اس لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد آپ کو خضر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، جو ہمارا حیدرآباد دکن جو موجودہ تلنگانہ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر حیدرآباد دکن کو قطب شاہی دور میں دیکھے یا نظام سرکار کے دور میں دیکھے تو یہ بڑا اس کا رقبہ اور اس کی لمبائی چوڑائی بہت بڑی تھی، بلکہ پورے ہندوستان میں حیدرآباد دکن کو ایک بہت بڑا شہر مانا جایا کرتا تھا، جس کا بہت سا حصہ جو ہے مہاراشٹر میں بھی آتا ہے، اور جیسا کہ اورنگ آباد، یہ پورا حیدرآباد دکن میں آیا کرتا تھا۔ بنگلور کا کئی حصہ یہ حیدرآباد دکن میں آیا کرتا تھا۔ اگر کرناٹک دیکھ لیں، ابھی موجودہ کرناٹک میں گلبرگہ کو دیکھ لیں، بیدر کو دیکھ لیں، تو یہ ساری چیزیں پہلے حیدرآباد دکن میں جاری اور آتے تھے، سمائے جاتے تھے۔ تو اگر حیدرآباد دکن کو ہم نظام سرکار کے دور میں، آصف جاہی دور میں اگر دیکھیں تو یقیناً حیدرآباد دکن میں جو آج تک جو سکون مل رہا ہے، جو سکون قائم ہے، سکون برقرار ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہاں پر آرام فرمانے والے بہت بڑے اولیاء کرام ہیں۔ حیدرآباد دکن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اولیاء کرام کو بھیجا ہے، بہت بڑے بڑے بزرگان دین یہ آرام فرما رہے ہیں، جنہوں نے اپنی ظاہری زندگی میں بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ یہاں امن، پیس، محبت، پیار کا پیغام دیا، اور پھر خود بھی تقوی، پرہیزگاری کے ایک اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اس لیے آج دیکھ لے، انہی کے قدموں کی برکت ہے، انہی کے جسموں کی برکت ہے، انہی کی محنتوں کی برکت ہے کہ آج بھی حیدرآباد دکن میں بالخصوص تلنگانہ میں ایک قسم کا امن اور سکون پایا جاتا ہے۔ یہ امن اور سکون کے پیچھے کا راز یہ اولیاء کرام ہی ہے، اگر اہل نظر اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ یہ اہل نظر اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، نسبت والے جو مرید ہیں ان کو بھی یہ بات جاننا ضروری ہے کہ حیدرآباد دکن میں سکون جو ہے
یہ بزرگان دین کی وجہ سے ہے، اور اللہ اس سکون کو ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ پھر انہی اولیاء کرام میں سے، انہی بزرگان دین میں سے، کیونکہ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں قدر پیا کی بارگاہ میں لے جانے سے پہلے، کہ یاد رکھے کہ ہدایت کا کام قیامت تک چلے گا، لوگوں کی، انسانوں کی ہدایت کا کام قیامت تک چلے گا، کیونکہ جب ایک نبی کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیج کر لوگوں کی ہدایت کا کام کراتا، لیکن اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ خاتم النبیین علیہ السلام ہمارے آقا ہے۔ اب کوئی قیامت تک نبی آنے والے نہیں ہے، تو پھر ہدایت کا کام تو قیامت تک چلنا ہے، اور نبی ہدایت کے کام کے لیے آتا ہے، تو اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، پھر ہدایت کا کام کون کرے گا؟ تو سارے علماء بیان فرماتے ہیں، سنو، ہدایت کا کام اللہ تعالیٰ، کیونکہ اب نبی تو قیامت تک کوئی نہیں آ سکے گا، لیکن ہدایت کا کام اللہ تعالیٰ آپ نبی کے غلاموں یعنی اولیاء اللہ سے لیتے رہے گا، بزرگان دین سے لیتے رہے گا۔ یہ اولیاء کرام، یہ اللہ والے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے سچے غلام، یہ ہدایت اور رہبری کا کام انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ انہی اولیاء کرام میں سے جنہوں نے آ کر بڑے بڑے کام کیے، اور پوری دنیا خصوص ہندوستان میں دیکھ لیا آپ، خواجہ غریب نواز سلسلے چشتیہ کا کام سب سے زیادہ رہا ہے، پورے انڈیا میں چشتی سلسلے کے بزرگوں کا کام بہت زیادہ رہا ہے۔ آج دیکھ لیں، اس لیے انڈیا کا کوئی اسٹیٹ ایسا نہیں ہے جہاں چشتی سلسلے کا بزرگ آرام نہ کر رہا ہو، لہٰذا یہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ اگر پورے دنیا میں دیکھیں تو چشتی سلسلے کا فیض رہا ہے، لیکن زیادہ تر جس سلسلے میں ہندوستان میں کام کیا ہے دین کا، تبلیغ کا، وہ سلسلے چشتیہ ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ کام کر بتایا ہے اور کر رہے ہیں۔ تو ان سلسلے چشتیہ ہمیں ہی قدر پیا کا بھی نام آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ قدر پیا جو ہے اصل میں آپ اولاد سیدنا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کے جو والد ہے، قدر پیا کے جو والد ہے، ان کا نام حضرت سیدنا عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ عبد القادر صدیقی یہ آپ کے والد کا نام ہے، اور آپ کے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارکہ میں سے، اور آپ کی جو والدہ ہے، قدر پیا کی جو والدہ ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے۔ آپ ماں کی طرف سے حسینی ہیں، آپ کی والدہ کیونکہ حضرت سیدنا بادشاہ حسینی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، یہ بادشاہ حسینی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی تھی، اور یہ بادشاہ حسینی کون ہے؟ یہ قدر پیا کے نانا ہے۔ اب پھر اور آسان کر بتاتا ہوں، بادشاہ حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ والد ہے خواجہ محبوب اللہ کے رحمۃ اللہ، جن کا مزار قاضی پورہ ابھی موجودہ شالی بنڈا میں موجود ہے، خواجہ محبوب اللہ، ان کے جو والد ہے بادشاہ حسینی سرکار، یہ قدر پیا کے نانا ہے۔ اس حساب سے خواجہ محبوب اللہ جو ہے قدر پیا کے سگے ماموں ہے۔ تو خیر، دادا والد کی طرف سے آپ صدیقی ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ وہ حسینی جو ہے آپ کا رگوں میں خون موجود ہے۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جس طرح ایک بیٹے کو باپ کا حصہ ملتا ہے، باپ کی طرف سے پراپرٹی ملتی ہے، تو باپ کی جو پراپرٹی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، وہ بیٹے کو ملا کرتے ہیں، اولاد کو ملا کرتے ہیں۔ جس طرح اولاد کو ماں اور باپ کی پراپرٹی سے حصہ ملتا ہے، اسی طرح اولاد کو ماں اور باپ کے اخلاق اور مزاج اور ان کے مزاج کا بھی حصہ اولاد کو ملتا ہے۔ یاد رکھیے آپ، یہ ہماری اولاد جو ہے ہمارا مزاج لے کر پیدا ہوتی ہے، ہمارے اخلاق، تو اس لیے ماں باپ جتنے بڑے متقی، پرہیزگار اور نیک ہوتے ہیں، پھر بیٹا بھی اتنا متقی پرہیزگار ہمیں نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا یعنی ماں باپ کے خاندان کی عادت، دادا پر دادا، نانا نانی، تو لہٰذا یہ اخلاق اور مزاج بھی اولاد کے اندر آتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ اولاد ہی ابوبکر صدیق کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یقیناً جو اولاد صدیق اکبر ہو تو ایسا بچہ ہونا بھی تو تھا کہ، اور پھر والدہ کو دیکھ لے، وہ حسین پاک کی اولاد مبارکہ ویسے ہے۔
حضرت قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت مبارکہ، کیونکہ میں بہت تیزی کے ساتھ ڈائریکٹ میں آپ کو قدیر تمہیدی بات زیادہ نہیں کیا، میں ڈائریکٹ قدیر پیا کی بارگاہ میں لے کر جا رہا ہوں۔ قدیر پیا کی ولادت 27 رجب 1288 ہجری، جس کا 1445 ہجری ہے، 1288 ہجری، ٹھیک ہے، 27 رجب 1288 ہجری، 12 اکتوبر اور 1871 سن عیسوی میں آپ پیدا ہوئے، جس کا 2024 چل رہا ہے، اور قدیر پیا کے وقت جو ہے وہ 1871 سن عیسوی، اور ہجری کے حساب سے 1288 ہجری 88، اور چاند کے تاریخ کے حساب سے 27 رجب، بولو نا صبح، جس دن شب معراج ہے، آپ نہیں سمجھے، آپ شب معراج کے دن قدیر پیا پیدا ہوئے، اور پھر اکتوبر کی جو ہے وہ 12 تاریخ تھی، یہ ذہن میں رکھ لے، جمعہ کا دن تھا قدیر پیا کی پیدائش کے۔ دیکھیں اب کیا کیا، ایک تو 27ویں شب مل رہی ہے، جمعہ کا دن مل رہا ہے، اور جمعے کے دن میں 11 بجے، دن کے وقت 11 بجے آپ پیدا ہوئے، اور مقام آپ کا قدیر پیا کا مقام قاضی پورہ، اپنے نانا قاضی پورہ میں اپنے نانا حضرت میر پرولیش علی شاہ بادشاہ حسینی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں پیدا ہوئے، جو قاضی پورہ یہ بڑا گھرانہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت ان کے نانا ننیال کی بات کرتے ہیں، قدیر پیا کے جو ننیال ہے، قدیر پیا کے جو ننیال ہے مین حضرت سیدنا پرورش علی شاہ، جن کو بادشاہ حسینی کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے 3 بیٹے، ایک تو خواجہ محبوب اللہ ہے، دوسرے جو کشن باغ میں حضور مکی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ خواجہ بادشاہ حسینی سرکار کے بیٹے ہیں، خواجہ محبوب اللہ کے بھائی ہے مکی میاں، کیونکہ آپ مکے میں پیدا ہوئے اس لیے ان کو مکی میاں کہا جاتا ہے۔ اور ایک بیٹے کا انشاءاللہ ذکر کروں گا، تینوں بیٹے آپ کے، یہ میں قدیر پیا کے ننیال کا ذکر کر رہا ہوں۔ اب آپ کا جو ننیال ہے یہ عرب سے اصل میں برہان پور آیا تھا۔ برہان پور یہ مہاراشٹرا کا، بمبئی سے اگر آپ جائیں گے تو یہ 300-400 کلومیٹر دور پڑتا ہے، تو لہٰذا برہان پور جو ہے حضرت سیدنا برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو خلیفہ ہیں نظام الدین اولیاء کے، ان کے ہاتھ سے اس شہر کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس کو اس لیے برہان پور کہا جاتا ہے، اور آج بھی اس کا نام برہان پور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ برہان پور میں یہ خاندان عرب سے یہاں پر آیا، اور اس خاندان کے ایک بہت بڑے بزرگ جو بادشاہ حسینی سرکار کے بھی والد ہے، میر سیدنا حیدر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ فوج میں تھے، اور فوج کے بڑے سمجھے کہ بڑے تجربے کار فوجی تھے، کمانڈو کے مقام پر تھے۔ پھر برہان پور سے ان کا جو قدیر پیا کے جو پر نانا ہے، یعنی نانا کے جو والد ہے پر نانا، وہ سیدنا حیدر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کا دوستانہ تھا سیدنا میر شجاع الدین قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میر شجاع الدین بابا کون؟ جن کا مزار عیدی بازار طلب کٹے میں موجود ہے۔ ذرا ایک ایک چیز کو ذرا غور سے سنیے آپ۔ تو لہٰذا یہ میں قدیر پیا کے ننیال کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ گھرانہ کتنا اعلیٰ ہے۔ اب حضرت میر شجاع الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ برہان پور کے رہنے والے تھے۔ برہان پور سے پھر یہ سچے پیر کی تلاش میں آئے خندار میں، اور خندار میں جو ابھی موجودہ جو ہے مہاراشٹرا کا علاقہ ناندیڑ کا ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ابھی بھی ہے، اس کو کہتے ہیں خندار۔ ناندیڑ کا جو علاقہ ہے خندار، تو برہان پور مہاراشٹرا سے نکل کر یہ خندار میں سید رفیع الدین احمد خنداری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے۔ کون؟ میر شجاع الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ سید رفیع الدین خنداری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد جو ہے آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور خلافت ملی۔ اور سید رفیع الدین احمد خنداری یہ خلیفہ خواجہ نائب رسول کے ہے، رحمت آباد شریف، یہ ان کے خلیفہ ہے خواجہ نائب رسول کے۔ تو سید رفیع الدین خنداری نے شجاع الدین بابا کو خلافت عطا فرمائی۔ انشاءاللہ
سید رفیع الدین خنداری کی سیرت الگ بیان کریں گے اگر موقع ملا، اور میر شجاع الدین بابا کی سیرت الگ بیان کریں گے۔ یہ سننے کے لائق ہے ان کی زندگی کی باتیں، جس سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو۔ پھر شجاع الدین بابا جو ہے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر حیدرآباد دکن آئے، چاند مینار کے قریب جو مسجد تھی اس کو آباد کیا۔ سب سے پہلے آپ نے مدرسہ آپ ہی نے بنایا حیدرآباد دکن میں، جو چاند مینار کے سامنے آج بھی مسجد شجاعیہ ابھی بھی موجود ہے الحمدللہ۔ تو خیر اس مسجد میں آپ نے پھر تبلیغ کا کام کیا ہو، حفظ کا گیا۔ پھر اس طرح آپ کی مقبولیت حیدرآباد دکن میں شاہی خاندان میں یعنی بادشاہوں میں عثمان علی محبوب علی بادشاہ، افضل اس دور کے جو بادشاہ تھے ان کے اندر آپ کی مقبولیت ہوئی۔ پھر بات دھیرے دھیرے کئی بادشاہی خاندان شجاع الدین بابا کے بھی مرید و خلیفہ بنے، تو ان میں باتوں میں آپ نے کہا کہ ہمارے علاقے برہان پور میں ایک سید زادہ ہے جن کا نام حیدر علی شاہ ہے۔ میں آپ دیکھے بعد حیدر علی شاہ ہے، اور یہ بڑے فوجی ہے اور بلا فلاں کے اندر خوبی ہے۔ تو اس وقت سلطنت آصفیہ کو ایک اچھے کمانڈو کو ضرورت بھی تھی۔ تو آپ نے کیا کیا کہ شجاع الدین بابا سے کہا کہ آپ ان کو یہاں حیدرآباد بلا لے۔ اس طرح پھر قدیر پیا کے ننیال جو پر نانا ہے حیدر علی شاہ، وہ برہان پور سے شجاع الدین بابا کے بلانے سے حیدرآباد تشریف لے کر آئے، تاکہ یہاں کے فوج میں پھر آپ شرکت کی۔ اور پھر آپ کے بیٹے جو ہے بادشاہ حسینی سرکار، یہ داماد ہے شجاع الدین بابا کے۔ اگر میں خاندانی رشتہ دیکھو، داماد بھی ہے شجاع الدین بابا کے، اور دوسرا لفظ دیکھے داماد بھی ہے، اور بادشاہ حسینی سرکار یہ کون ہے؟ قدیر پیا کے نانا ہے۔ تو بادشاہ حسینی سرکار داماد بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے شجاع الدین بابا کے۔ شجاع الدین بابا سے ہی آپ کو خلافت بھی ملی ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ شجاع الدین بابا ان کے پیر رفیع الدین خنداری، ان کے پیر خواجہ نائب رسول۔ اب اندازہ کرے تو پھر آنے کے آپ کے جو پرنانا ہے قدیر پیا کے حیدر علی شاہ، ان کا مزار جو ہے ابھی بھی اگر ہم برہان شاہ صاحب کی درگاہ میں جائیں تو وہاں حضرت شجاع الدین بابا کے جو صاحبزادے کے مزار عبداللہ شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار ہے، مسجد کے اندر برہان شاہ صاحب کی درگاہ کو جاتے وقت وہاں پر آپ کے پرنانا سید حیدر علی شاہ کے بھی مزار ہے۔ اور پھر یہ قافلہ یہ انہی خاندان میں سے، میں اس پر بھی انشاءاللہ ہم کبھی بات کریں گے۔ پھر جو ہے پرورش علی شاہ المعروف بادشاہ حسینی سرکار، ان کا نکاح ہوا شجاع الدین بابا کے بیٹے کی بیٹی کے ساتھ۔ پھر وہاں 3 بیٹے ہوئے، ان میں ایک خواجہ محبوب اللہ ہے، دوسرے مکی میاں قبلہ علی رحمت رضوان ہے۔ تو اب بیٹیاں بھی ہوئے، ان میں سے ایک بیٹی یعنی بادشاہ حسینی سرکار کی ایک بیٹی کا نکاح قدیر پیا کے والد صاحب سے ہوا تھا، عبدالقادر، جن کا نام عبدالقادر قدیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ لہٰذا پھر ان کو جب بیٹا پیدا ہوا، اب اندازہ کرے والد صدیقی ہے اور والدہ حسینی ہے، جب یہ صدیقی اور حسینی آپس میں ملے تو بیٹا قدیر پیا پیدا ہوتا۔ اب یہاں ایک اور بات میں کلیئر کر دوں کہ جو یہ پھیلاتے ہیں نا بات کہ بھائی کہ سادات میں اور ابوبکر صدیق میں بنتے، اہل بیت میں اور صدیق اکبر میں دشمنی تھی، لڑائی تھا، جھگڑا تھا، تو مجھے آپ بتائیے کہ اگر آپ سے کسی کا جھگڑا ہو تو کیا آپ اس کی بیٹی سے نکاح کریں گے یا اس کے گھر کو اس کے گھر سے اپنی بیٹی لائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ سادہ یہ جھوٹ پھیلا گیا ہے کہ آج بھی، اور شروع سے بھی اگر میں دیکھا جاؤں تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، امام جعفر صادق کی والدہ یہ اولاد صدیق اکبر ہے، والد حسینی ہے، حسینی خاندان سے ہے، تو والدہ امام جعفر صادق کی صدیقی ہے۔ تو لہذا یہ پہلے سے حسینی اور صدیقی میں تو رشتہ داری ہو رہی ہے، یہاں رشتہ داری ہو رہی ہے۔ پھر یہ کہنا کہ معاذ اللہ کہ ان کے اندر دشمنی تھی، یہ جھوٹ پھیلا گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے حضرت قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، تو پھر ان کی مقدس اور پیاری جو والدہ ہے وہ حسین پاک کی اولاد پاک۔ یہ رشتہ داریاں ہو رہی ہے، اس سے پتہ چلے کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی پھدا نہیں تھا، یہ جھوٹ پھیلا گیا، یہ آج تک رشتہ داریاں ہو رہی ہے۔ تو الغرض ایک میں اور بات بتا دوں، آپ یعنی قدیر پیا علی رحمت رضوان کے جو دادی ہے، یہ دیکھیں میں نانا کے بارے میں بتا دیا، وہ تو حسین پاک کی اولاد میں سے ہے، اور آپ کے والدہ خود حسین پاک کی اولاد میں سے ہے۔
لیکن خطیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو دادی ہے وہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے، یہ بھی آپ دیکھ لیے، دادی محترم، اور پردادی جو ہے وہ بھی امام حسین کی اولاد میں سے ہے۔ اب دادی پردادی میں شجرا سے ننیال کا بھی میں نے بتا دیا، ددیال کا بھی بتا دیا۔ ننیال میں حسین پاک کی اولاد میں سے ہے تو ددیال میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے آپ ہے۔ یہ آپ کا پس منظر خاندانی میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تحصیل علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ سب سے پہلے تو قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے والد جن کا نام حضرت سیدنا عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے پڑھا، کیونکہ قدیر پیا کے والد محترم اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے پائے۔ قدیر پیا کے جو والد ہیں اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کے والد بھی اور آپ کے چاچا، قدیر پیا کے سگے چاچا، والد کے سگے بھائی، آپ کے چاچا، ان کا نام حضرت سیدنا فاروق قدیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، چاچا بھی عالم، والد بھی عالم، اس لیے سب سے پہلے قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد سے بھی پڑھا اور اپنے چاچا سے بھی پڑھا۔ ادھر تو آپ نے پڑھا، اور تصوف کا رنگ جو ہے اپنے ماموں سے لیا۔ کون ہے؟ آپ کے ماموں بھی ہے، پیر و مرشد بھی ہے، حضرت سیدنا خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ آپ کے ماموں بھی ہے، پیر و مرشد بھی ہے۔ خواجہ محبوب اللہ اپنے وقت کے اتنے بڑے ولی ہے، جو بادشاہ حسین سرکار کے بیٹے خواجہ محبوب اللہ اتنے بڑے ولی ہے کہ کئی دن تک انہوں نے کئی چھلے کیے ہیں۔ پہاڑی شریف بابا شرف الدین کی بارگاہ میں بھی چھلے کیے ہیں۔ خواجہ محبوب اللہ چھلا کیا ہے وہاں پر بابا صاحب کی بارگاہ میں، اور احمد باد پاک فصل انصر وہاں پر بھی خواجہ محبوب اللہ جا کر چھلا کرا کرتے ہیں۔ اور اس سے اندازہ کریں، میں آپ کو بتا دوں، حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ایک مرتبہ جہانگیر پیر اولیاء کی زیارت کے لیے گئے تھے تو مزار مبارک سے آپ کو بریانی کے دیگ باہر نکلے تھے۔ مریدین حیران ہوئے، حضور رات کے 2 بجے، آج سے 50 70 80 سال پرانی بات ہے، رات کے 2 بجے رات کے وقت گئے تھے خواجہ محبوب اللہ زیارت کے لیے جہانگیر پیر اولیاء کی۔ مریدین حیران ہو گئے، حضور یہ کہا کہ 2 بجے رات کو حضرت کی سرانے کھانے کے دیگ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جہانگیر پیر اولیاء ہماری دعوت کر رہے ہیں۔ تو یہ اندازہ کرے کہ ولیوں کی نظر میں خواجہ محبوب اللہ جو پیر مرشد بھی ہے اور ماموں بھی ہے کتنی اہمیت تھی، اور مزار میں جانے کے بعد بھی پتہ چلا اولیاء اللہ فیض دیتے ہیں اور فیض بالکل پہنچاتے بھی ہیں۔ تو خیر یہ آپ کا، اور پھر قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد سے بھی بیعت ہے، خلافت آپ کو عطا، اور آپ کے چاچا سے بھی بیعت ہوئے، خلافت آپ کو عطا ہوئی ہے۔ چاچا سے خلافت، والد سے خلافت، اس وقت کے اس دور کے جو سجادہ نشین تھے غوث اعظم کی بارگاہ بغداد شریف کے گیلانی صاحب قبلہ، ان سے بھی قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت حاصل ہے۔ کئی سلاسل میں آپ کو خلافت حاصل ہے، جن میں 3 نام، لیکن سب سے زیادہ جھکاؤ اور سب سے زیادہ مزاج قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جس کے پاس جھکتا تھا، جہاں اپنے تصوف کا علم حاصل کیا، جس کو آپ نے اپنے پیر مانا، وہ ہے حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارک۔ یہ آپ کے ماموں اور آپ کے پیر و مرشد بھی ہے۔ خیر میں آپ کو بتا رہا تھا قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب سے پہلے اپنے والد سے بھی علم حاصل کیا اور اپنے نانا سے بھی علم حاصل کیا۔ جب مکمل علم ظاہر حاصل کر لی تو آپ کیا کیے، آپ کے والد نے آپ کو پنجاب کے ایک یونیورسٹی میں داخلہ کرایا، پنجاب کے ایک یونیورسٹی میں داخلہ فرمایا، اور وہاں پر جا کر آپ نے مولوی فاضل اور منشی فاضل کے امتحانات میں کامیابی دی، اور پوری یونیورسٹی میں اول درجے کا رینک لا کر بتایا۔ قدیر پیا رحمۃ اللہ اس دور میں پنجاب کی یونیورسٹی سب سے بڑی جو یونیورسٹی تھی، اس میں سب سے اول درجے کا رینک آپ نے، وہاں پر آپ نے مولوی فاضل کا بھی رینک حاصل کیا، اور مولوی منشی کا بھی آپ نے رینک حاصل کیا، اور پوری یونیورسٹی میں آپ نے نمبر 1 آپ کو درجہ بھی حاصل ہوا۔ اس کے بعد آپ جو ہے اپنے چاچا والد سے بھی پڑھا، چاچا سے بھی پڑھا، اور کیونکہ آپ نے ایک جب نکاح کیا تو 4 نکاح کیا تھا، اس لیے کہ آپ کی ایک بیوی کا انتقال ہو تو آپ نے دوسری بیوی کا شادی کی، پھر دوسری بیوی کا انتقال ہو، اس طرح تیسری بیوی کا بھی آپ نے نکاح کیا تھا، تو 4، تو ایک آپ کے سسرے ہے
جن کا نام مولانا غلام حسین صدیقی ہے. یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے. تو حضرت قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اپنے سسر مولانا غلام حسین صدیقی سے بھی علم حاصل فرمایا. اس طرح قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حافظ بھی تھے, اور حافظ بھی ایسے حافظ کہ آپ جو ہے قرآن کو 7 قرأت میں پڑھا کرتے تھے. 7 قرأت, 7 یہ بہت معمولی بات نہیں ہے. 7 قرأت میں 7 طریقوں سے قرآن پڑھنے کا آپ کو علم تھا. میں اس پر شب قدر میں بیان کیا ہوں اسی مسجد میں کہ 7 قرأت سے مراد کیا ہے. تو عرب میں کچھ قبیلے تھے جو اپنی اپنی زبان میں قرآن کو پڑھا کرتے تھے, تو لہٰذا تھوڑا سا ڈفرینٹ دکھتا تھا. کوئی تا کی آواز قبیلے والا تا کی آواز کوئی الگ نکالتا تو کوئی الگ نکالتا. تو خیر اس پر میں نے بیان کیا ہو, اپلوڈ ہو چکا, وہاں دیکھ سکتے ہیں آپ. تو خیر آپ قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرأت کے بھی امام تھے, 7 طریقے سے قرآن پڑھنے کے بارے میں بھی آپ اس کے بھی امام تھے. امام القرآ بھی تھے اور تجوید کے بھی امام تھے. اس طرح آپ نے مولانا سید محمد تانوسی سے سبا قرأت کے مشہور کتاب شہ طیبہ پڑھی, اور سبا قرأت سے 2 پارے ان سے پڑھے ہی تھے کہ اچانک قاری تونس صاحب مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اس لیے حضرت اپنے سب سے چھوٹے ماموں مولانا سید عمر قادری سے بھی قرأت کا علم حاصل فرمایا. قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ابھی بتاتے آپ کو کہ کس طرح آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے بھی پڑھا, حافظ بھی بنے, عالم بھی بنے, فاضل بھی بنے. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے علوم میں امامت کا درجہ عطا فرمایا تھا. قدیر پیا آپ فن جو ہے آپ مفسر بھی ہے, آپ کی تفسیر قدیری آج بھی مارکیٹ میں ملتی ہے. قرآن کی تفسیر بھی آپ نے کی ہے, مفسر بھی ہے, مصنف بھی ہے, 100 کے زیادہ قریب آپ نے کتابیں لکھی ہے. مفسر ہے, مصنف ہے اور محدث بھی ہے. کئی لاکھ حدیثیں آپ کو یاد تھی. محدث بھی ہے, فقیہ بھی ہے. میں آپ کی ان کی فقاہت کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ کس طرح فقاہت کے بارے میں ایک حدیث کے کئی معنی بتاتے تھے. علماء حیران ہو جایا کرتے تھے, عام آدمی تو دور کی بات ہے. تو اب غور کریں, مفسر بھی ہے, محقق بھی ہے, مصنف بھی ہے, مفسر بھی ہے, حافظ بھی ہے, عالم بھی ہے, مفتی بھی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاعری بھی عطا فرمائی تھی. یعنی آپ بہت بڑے شاعر بھی تھے قدیر پیا رحمۃ اللہ. اور اردو زبان, فارسی زبان, ہندی زبان, عربی زبان, 4 زبانوں میں قدیر پیا نعت پاک اور منقبت الہی پڑھا کرتے تھے اور لکھا کرتے تھے. جو آپ یہ میرے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے سیرت الاولیاء, اس میں آپ کے مختصر طور پر اردو, عربی 4 زبانوں میں قدیر پیا کو شاعری آتی تھی. یعنی آپ اور آپ کی شاعری جو ہے نا عارفانہ ہوتی تھی. آپ کی شاعری عارفانہ, سمجھ رہے آپ؟ یعنی عارف جو ہوتا ہے اللہ کی زیادہ پہچان رکھنے والا, اس کو عارف کہتے ہیں. تو عارف جتنا زیادہ عارف ہوتا ہے, جتنا زیادہ رب کو پہچانتا ہے, تو پھر اس کی باتیں بھی اتنے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. اس کو ہر سمجھنے والا اس بات کو سمجھ نہیں سکتا. تو لہٰذا آپ کے کلام میں عارفانہ جھلک زیادہ نظر آتی ہے. قدیر پیا کے کلام میں عارفانہ جھلک, جس میں سے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ آپ نے یہ آپ کا کلام بڑا مشہور ہوا, غوث اعظم کے شان میں آپ نے لکھا تھا منقبت یا جیلانی شین اللہ. یہ غوث قدیر پیا کا لکھا ہوا یا جیلانی شین اللہ. اور پھر نعت پاک بھی جو ہے, میں آپ کو ابھی میں آنے سے پہلے سے چین تم سے, قرار تم سے ہے, زندگی کی بہار تم سے ہے, یہ بھی قدیر پیا کا لکھا ہوا ہے. اور بھی نعت پاک, پھر حمد باری تعالیٰ, میں کیا بتاؤں, اللہ پاک نے آپ کو اس میں بھی امامت کا درجہ عطا فرمایا. شاعری میں بھی آپ کو امامت کا درجہ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کیا کیا, اس سے پتہ چلا اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اللہ ان کو جاہل نہیں رکھتا, عالم رکھتا ہے. یہ بھی بات آپ دیکھ لیا, جتنے بزرگان دین کے بارے میں پڑھے تو آپ دیکھ لیں وہ عالم ہوا کرتے ہیں. اس لیے کسی جو ہے گانجا پینے والے نشریوں کو دیکھ کر, جو 10 انگوٹھیاں پہنتے جن کو سنت کا پتہ نہ ہو,
طہارت کے مسئلے پتہ نہ ہو، جو ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں پہن کر، لمبے لمبے بال ضرورت سے زیادہ پیچھے چھوڑ کر، اور اپنے آپ کو علی کا قلندر کہہ کر لوگوں کو لوٹتے ہیں بھولے بھالے، نہ ان کو طہارت کے مسئلے معلوم ہوتے ہیں، نہ نماز کے مسئلے معلوم ہوتے ہیں، نہ حلال و حرام کے مسئلے معلوم ہوتے ہیں، پھر اپنے آپ کو علی کا قلندر کہتے ہیں، اپنے آپ کو وقت کا ولی اور قطب کہتے ہیں۔ خدا کے واسطے جہاں آج کے دور میں وہابی بدعقیدہ سے آپ کو بچنا ہے، ایسے ڈھونگی پیروں سے بھی بچنا ہے جو علم نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو بہت بڑا ولی سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ سب سے پہلے عالم بنے، پھر اللہ نے ان کو ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 7 سال تھی، سب سے پہلے آپ نے اپنے والد صاحب کے ساتھ حج کرنے گئے۔ 3 حج آپ نے کیے، اور پہلا حج آپ نے 7 سال کی عمر میں کیا۔ کتنے سال کی عمر ہے؟ 7 سال کی عمر میں آپ قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد محترم کے ساتھ جب حج کے لیے گئے، تو وہاں جب حج کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہے تو وہاں ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا غنی عثمان غنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام تھا، ان کا چرچا بہت تھا۔ تو آپ کے والد محترم جو خود بھی ایک جید عالم ہے، خود بھی ایک بڑے عالم ہے، تو قدیر پیا کو لے کر، اپنے اس بیٹے کو لے کر ان کے پاس گئے مدینہ منورہ میں۔ تو اب دیکھے جیسا یہ قدیر پیا کو حضرت سیدنا مولانا عثمان غنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا، اور دیکھتے ہی سمجھ گئے اور پہچان لیے کہ یہ وقت کا ایک بہت بڑا عارف باللہ بننے والا ہے۔ تو قدیر پیا پر آپ نے ایسی نظر ڈالی کہ قدیر پیا فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں مجھے ان کی نظر کے صدقے میں کشف کا علم حاصل ہو گیا۔ عمر 7 سال ہے، اور قدیر پیا کہتے ہیں مجھے کشف بھی تصوف میں کشف کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کشف کاف شین اور فے، کشف قدیر پیا فرماتا ہے مجھے 7 سال کی عمر میں حاصل ہو گیا۔ پہلے کشف کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کشف جو ہے نا، جب باطن جس بندے کا صاف ہو جاتا ہے، دل جب صاف ہو جاتا ہے، آنکھیں گندگی سے صاف ہو جاتی ہے، اور اس میں کئی دن کئی مہینے لگتے ہیں، لیکن جب مرشد کی صحبت میں آ کر باطن دل دماغ آنکھیں صاف ہو جاتے ہیں، تو اب اس مرید کو دل پر کشف کا حصول ہوتا ہے۔ کشف کہتے ہیں غیب کی باتوں کو جان لینا۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں اس کو بتاتا بھی ہے، اور غیب کی چیزیں اس کو دکھاتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے اور دکھاتا بھی ہے۔ پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اب اندازہ کرے قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ کشف والی کیفیت تو مجھے ان کی نظر پاک کے صدقے میں 7 سال کی عمر میں حاصل ہو گئی تھی۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ آپ کو میں علم ہے۔ اب رہا آگے بڑھتے ہیں حضور قدیر پیا کے بارے میں۔ آپ جب سارے علوم حاصل کر لیے تو پہلے تو آپ دارالعلوم حیدرآباد میں پڑھایا۔ دارالعلوم حیدرآباد اس وقت جو ہے خیر اب جو موجودہ جو مولویہ ہے دارالعلوم حیدرآباد کے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ جو پہلے لوگ تھے وہ سنی تھے۔ اب دارالعلوم حیدرآباد میں بھی آپ قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھائے۔ اس وقت جو ہے عثمانیہ یونیورسٹی ابھی ایک کالج کے ٹائپ میں تھا، ابھی یونیورسٹی بنی نہیں تھی، لیکن پھر ہوا یہ کہ عثمان علی بادشاہ نے جو ہے عثمانیہ یونیورسٹی کو ایک بہت بڑا یونیورسٹی جب بنایا، اور بنانے کے بعد عثمان علی بادشاہ، کیونکہ میں ایک اور بات بتا دوں کہ قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں محبوب علی بادشاہ عثمان علی بادشاہ کے بھی تھے، پھر ان کے جو بیویاں ہیں بیٹے نواسے نواسیہ، یہ دونوں بادشاہوں کے بیویاں بیٹے نواسے نواسیہ پوترے، یہ سب کے سب قدیر پیا کے مرید تھے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ قدیر پیا کے مرید تھے، عثمان علی بادشاہ اور محبوب علی شاہ کے بیویاں اور ان کی اولادیں نواسے نواسیہ پوتے پوتیاں۔ اس لیے جب بھی کوٹھی میں، جب عثمان علی بادشاہ جو کنگ کوٹھی پردہ گیٹ میں جا آپ کا محل تھا، وہاں پر جب بھی علماء اکرام کی محفل ہوتی، مشائخ اعظام کو بلایا جاتا، تو قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بادشاہ بڑی عزت اور ادب کے ساتھ ایک خاص مقام پر بٹھایا کرتے تھے۔ کیونکہ میں بھی بتاتا ہوں کہ اس وقت اپنے دور میں جتنے حیدرآباد دکن میں علماء تھے وہ سب آپ کی عزت کرتے تھے،
سب آپ کا ادب کرتے تھے. یہ آپ کا علمی اور روحانی مقام تھا قدیر پیا کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دارالعلوم میں پڑھا رہے تھے اور پھر عثمان علی بادشاہ نے عثمانیہ یونیورسٹی کو جب مکمل ایک جامعہ بنایا تو اس کے کئی شعبے ہوتے ہیں. سائنس کا ایک شعبہ، سوشل کا ایک شعبہ، اس کے لیے ایک الگ پروفیسر، اس کے لیے الگ پروفیسر. لیکن جب اس میں دینیات کا شعبہ تھا، عثمانیہ یونیورسٹی ابھی بھی دینیات کا شعبہ ہے، ابھی بھی وہاں پر پڑھائے جاتے ہیں. تو دینیات کے جو شعبہ تھا، جو جس میں دینیات پڑھائے جاتے ہیں، اس شعبے کا بڑا پروفیسر بادشاہ نے یعنی قدیر پیا کو بنایا تھا. بولے محبت سے سبحان اللہ. اب پھر آپ دارالعلوم سے قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عثمانیہ یونیورسٹی کے دینیات کے بڑے پروفیسر بھی رہ چکے ہیں. اور وہاں اسٹوڈنٹ تو اسٹوڈنٹ ہے، وہ تو پڑھتے ہی تھے، اپنے استاد محترم سے دینیات سمجھتے تھے. اس کے علاوہ بھی علماء اکرام بھی وہاں آ کر پڑھا کرتے. کیونکہ جیسا کہ آپ دیکھیں ایک حدیث پاک ہے، قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو بورڈ پر لکھا، اس کا حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ حدیث پاک. اب یہ حدیث پاک اس وقت علماء اکرام بھی بیٹھے ہیں. قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو اس بورڈ پر لکھا اور اس کی تشریح کی. علماء اکرام فرماتے ہیں ہم نے تو سمجھا یہ تو بہت آسان حدیث ہے، اس کی تشریحات تو ہم بھی جانتے ہیں، کیا قدیر پیا اس کو لکھ کر ہمیں سمجھا رہے ہیں. لیکن علماء اکرام کی عقل، عام آدمی تو چھوڑ دے، علماء اکرام فرماتے ہیں ہماری عقل حیران ہو گئی جب قدیر پیا نے 1 2 3 4 یہاں تک اس ایک حدیث کے 40 شرح کر بتایا. کیا رو قدیر رات میں جگے ہوئے رہتے، کیا آنکھیں بند ہو جا رہے ہیں؟ ہمت کرو انشاءاللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو لہذا قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نام بھی دیکھے قدیر پیا ہے، اللہ ان کا فیض آپ کے سینے میں ڈالے. لہذا حضور قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے عالم، علماء بھی حیران ہو جاتے تھے کہ ایک حدیث کے 40 معنی نکال کر بتا. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ قدیر پیا کی علمی لیاقت تھی، علمی مقام تھا علماء کی نظر میں. عوام تو عوام چھوڑے، وہ تو ہے ہی شاگرد آپ کے. پھر قدیر پیا نے جب جامعہ نظامیہ کے آپ ایک تو دارالعلوم میں بھی آپ نے پڑھایا، پھر یہاں اللہ کے فضل و کرم سے عثمانیہ یونیورسٹی کے کئی سال، ایک روایت میں 20 سال یا 12 سال تک پروفیسر رہے، پڑھایا آپ نے. پھر جامعہ نظامیہ کا صدارت بھی آپ نے سنبھالی. پھر اس کے علاوہ قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ عشاء کے بعد عام و خاص سارے مرید معتقد کو اجازت ہوتی، وہ آئے، دعا پڑھانے والے دعا پڑھا لیتے، قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے والے آتے تو قدیر پیا پھر قرآن حدیث کے ایسے علمی موتی بکھرتے کہ ہر کسی کی زبان پر واہ واہ ہو جاتا. قدیر پیا کی یہ ساری زندگی کا شیڈول بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے علاوہ سرکار قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جن بچپنے کی بات میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے علاوہ بھی حضور قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسا کہ آپ دیکھیں یہاں ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ کن سے آپ کو اجازت تھی، خلافت تھی، میں نے بتایا بغداد کے سجادہ نشین سے بھی تھی. لیکن آپ کو جو خاص توجہ تھی آپ کے حقیقی ماموں خواجہ سید محمود صدیق محبوب اللہ سے حاصل تھی، جو صرف ایک اعلیٰ مرشد کامل بلکہ غوث زماں بھی تھے. خواجہ محبوب اللہ غوث زماں بھی تھے. آپ سے حضرت مدھو یعنی قدیر پیا آپ سے بیعت تو لڑکپن میں کر لی تھی، بچپنے میں بیعت کر لی تھی. پھر برسوں کی تربیت اور خصوصی توجہ کے بعد 17 سال کی عمر میں خلافت سے بھی سرفراز ہوئے. قدیر پیا کی عمر 17 سال تھی. لوگ کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں خلافت ملنا، 30 سال کی. اب قدیر پیا کی عمر 17 سال تھی جب خواجہ محبوب اللہ نے ان کو خلافت عطا فرمائے تھے. یہ آپ کے اوپر خصوصی توجہ. واضح بیان کی بات آ گئی، یہ بھی آپ سن لیجیے. قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر سال کالی کمان جو حیدرآباد کی مسجد ہے، کالی کمان کدھر آتے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے ماشاء اللہ. کالی کمان جو حیدرآباد کی مسجد ہے، اس مسجد میں قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک، کیا سنیں آپ، ہر سال قدیر پیا کا یہ معمول تھا کہ آپ جب واضح بیان کرتے
تو 7 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک آپ میلاد مصطفیٰ میلاد مناتے اور اس کی تقریر کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک اور بات یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں آج کے دور میں میلاد پر لوگ کہتے ہیں یہ میلاد کرنا صحیح ہے غلط ہے۔ آج جو نئے نئے طریقے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں تو آپ ان کے باتوں میں نہ آئے، ہمارے بزرگان دین کے عقیدے کو دیکھ لے، وہ خود میلاد کیا کرتے تھے۔ قدیر پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر میں میلاد صحیح ہے۔ ابھی آگے میں بتاؤں گا کہ اور آپ کے عقائد اہل سنت کی طرح آپ نے ساری زندگی اسی کا پرچار کیا جو عقیدہ اہل سنت ہے۔ ابھی آ کے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، میں آپ کو وہ باتیں بتانے والا ہوں۔ لیکن قدیر پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی میلاد کی تقریر میں حصول برکت کے لیے، میں بھی سن رہا ہوں آپ بھی سنیں، یہ برکت کی نیت سے قدیر پیر جو بیان کرتے تھے میلاد کے مہینے میں، 2 حدیثوں سے آپ نے میلاد کا پروف اور ثبوت حاصل کیا۔ وہ حدیث سنیں آپ، اس کتاب میں لکھی گئی ہے۔ قدیر پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ میلاد ہے کیا؟ میلاد کی محفل، قدیر پیر کہہ رہے ہیں میلاد کی محفلیں کچھ نہیں ہے، کیونکہ قدیر پیر کے دور، اعلیٰ حضرت کا دور، عبداللہ شاہ صاحب کا دور، یہ بہت قریب کے دور ہے، فتنے تھے۔ اس لیے قدیر پیر فرماتے ہیں میلاد کی محفل کوئی کچھ نہیں ہے، یہ تو زمانہ رسالت سے شروع ہو چکی تھی۔ اور اس کی دلیل کیا یاد رہا قدیر پیر سنیں آپ، جن کو خود حضور نے بھی پسند فرمایا تھا، میلاد کی محفل کو خود حضور نے بھی پسند فرمایا تھا۔ محفل میلاد قائم کرنے والوں کو اللہ کی رحمت اور اپنی شفاعت اور فرشتوں کی دعائے مغفرت کا مستحق ٹھہرایا تھا۔ قدیر پیر کہہ رہے ہیں جو حضور کے زمانے میں میلاد کی محفل کرتے تھے، حضور نے ان کے لیے کہا تمہارے لیے میری شفاعت بھی واجب ہو گئی اور اللہ کی رحمت تم پر ہو اور فرشتے تمہاری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ قدیر پیر کہہ رہے ہیں، پھر اس کی دلیل میں آپ حدیث لاتے تھے۔ ہائے بولے سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہہ رہے حضور کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا، میں نے کہا قدیر پیر کہتے ہوتا تھا، قدیر پیر کہہ رہے ہوتا تھا۔ اور اس حدیث کو آپ فرماتے ہیں، حدیث سنیں آپ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیرا، ابو دردہ کہہ رہے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو عامر انصاری کے مکان پر گئے، مدینہ منورہ میں ابو عمار یا ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر گئے۔ ابو عامر اپنے قربت داروں یعنی اپنے رشتہ داروں اور اپنے بچوں کو جمع کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے واقعات سنا رہے تھے۔ حدیث ہے کہ ابو دردہ کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ مدینہ منورہ میں ابو عمارہ یا ابو عمار رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے بچوں کے سامنے حضور کے ولادت کے واقعات سنا رہے تھے اور فرما رہے تھے وہ آج ہی کا دن تھا، یعنی 12 ربیع الاول، وہ آج ہی کا دن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اے ابو عمار اللہ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، فرشتے تمہاری مغفرت چاہتے ہیں، فرشتے تمہاری مغفرت چاہتے ہیں۔ جس نے تمہارے اس فعل کو کیا، یعنی جس نے تم جیسے محفل کو سجایا، فعل کو کیا، اس نے تم جیسی نجات حاصل کر لی۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ پھر قدیر پیر فرماتے اس حدیث کو امام المحدثین علامہ ابو خطاب عمرو بن وحیہ کلبی نے اپنی کتاب التنویر فی المحدث البشیر والنذیر میں، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مولود مصطفیٰ میں نقل فرمایا ہے۔ حدیث کی کتابوں کے آپ حوالے بھی دیے، مولود مصطفیٰ امام جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر ایک اور حدیث فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کر کے ولادت باعثادت بیان کر رہا تھا، لوگ مسرور تھے اور حمد باری تعالی جو ہے بیان کر رہے تھے۔ اتنے میں آپ غور فرمائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے اور دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ پھر آپ یہاں پر پھر ایک اور میں یہاں پر وہ حوالے میں دیتا، پھر آپ نے بحر العلوم یعنی قدیر پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بھی میلاد کی دلیل مانے
جس پر موسیٰ علیہ السلام کے جب حضور مدینہ منورہ کے وہاں یہودی زیادہ رہتے تھے تو مدینہ منورہ میں یہودی ہر ہفتے کے دن کا روزہ رکھتے، خاص طور 10 یوم العشرہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ آج کے دن تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودی نے کہا کہ آج کے دن فرعون کو اللہ نے ہلاک کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام ان کی امت کو فرعون سے آزاد کیا تھا، اس خوشی میں ہم اللہ کے شکرانے پر کہ آج روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی اور فرعون کی ہلاکت پہ روزہ رکھتے ہیں تو موسیٰ تو ہمارے بھائی ہے، حضور فرماتے ہیں موسیٰ تو ہمارے بھائی ہے، میرے بھائی ہے، لہٰذا میں تو زیادہ حقدار رکھتا ہوں۔ آپ نے بھی خود روزہ رکھا 10 محرم کا، اپنے غلاموں کو بھی کہا 10 محرم کا روزہ رکھو۔ اب قدیر پہ یہ حدیث سنا کر کہتے ہیں قدیر پیا، جب یہودی موسیٰ علیہ السلام کے اس دن پر روزہ رکھے جس دن فرعون ہلاک ہوا تھا، فرعون سے نجات ملی تھی، تو انہوں نے روزہ رکھا، خوشیاں منائے روزہ رکھ کر۔ تو خدیر بیا کہتے ہیں جس دن حضور پیدا ہوئے اس دن امت کو جہنم سے آزادی کا پیمانہ ملا، لہذا ہم کیوں میلاد نہ منائیں؟ تو خیر قدیر بیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک جو ہے کالی کمان کی مسجد میں میلاد النبی کی محفل سجایا کرتے تھے۔ پھر 11ویں شریف کا جیسا مہینہ آتا تو قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7 ربیع الثانی سے 11 ربیع الثانی تک حضور غوث اعظم کی سیرت کو بیان فرمایا کرتے، کیونکہ قدیر پیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد کو ایک چیز دیکھا۔ قدیر پیا کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد خواجہ محبوب اللہ کے بارے میں یہ غور کیا۔ قدیر پیا علیہ رحمۃ الرضوان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد کے اندر غوث اعظم کے جلوے دیکھے۔ جب لوگوں نے پوچھا قدیر پیا کیوں، فرمایا کہ جس طرح غوث اعظم نے اپنے مرید کی اصلاح ایسی کی کہ دین کو زندہ کر دیا تھا، تربیت ایسی کی، ظاہری باطنی تربیت ایسی کی کہ غوث اعظم نے تربیت کر کر لوگوں کے دلوں کو زندہ کیا، دین کو زندہ کیا تھا، ایسی ہی تربیت میں نے حضور خواجہ محبوب اللہ کے پاس دیکھا جنہوں نے اپنے مریدوں کی تربیت ایسی کی کہ ایک بھی کام خلاف شرع کرنا نہ خدیر پیا کو پسند تھا نہ ان کے پیر و مرشد کو پسند تھا۔ ان کا مرید ایک بھی کام خلاف شریعت اسلام کے ہٹ کر کام کرے یہ نہ آپ کے مرشد کو پسند۔ آپ تو سخت جلال میں آ جایا کرتے تھے، خواجہ محبوب اللہ سخت جلال میں آ جایا کرتے تھے، تو لہٰذا اس لیے آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے مرشد کے اندر غوث اعظم کے جلوے دیکھے ہیں۔ خواجہ محبوب اللہ کے بارے میں نے کہا یہ الگ سے ایک ٹاپک ہونا چاہیے، پھر اس پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کا معاملہ، آپ کا جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا ہے۔ قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کئی کتابیں لکھی، اب دیکھیں میں کتابوں کے بارے میں ایک سے پڑھنے سے پہلے قدیر پیا کی زندگی کے بارے میں کتاب لکھی گئی ہے، کتاب کا نام ہے عبداللہ، ٹھیک ہے، اس کتاب کا نام عبداللہ ہے، میرے پاس یہ موجود ہے کتاب۔ اس کتاب میں قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کشف اور اپنی روحانیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قدیر پیا کیا کہہ رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ قدیر پیا کہہ رہے ہیں خدا کی قسم، ہے اب یہ تو علمی ظاہری علم کا خال میں مقام تھا، وہ حال میں مقام دیکھے، قدیر پیا کا باطنی مقام روحانی مقام دیکھے۔ خال کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ کس طرح آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا۔ اب حال میں دیکھے حضور قدیر پیا فرماتے ہیں خدا کی قسم کوئی ایک دن سال کے 12 مہینے میں کوئی ایک دن ایسا نہ گیا ہو، کوئی ایک دن ایسا نہ گیا ہو جس دن مجھ کو ڈائریکٹ مولا علی نے آ کر تربیت نہ کی ہو۔ فرماتے مجھے میری تربیت میں سب سے پہلے ہاتھ مولا علی کا ہے رضی اللہ تعالی، جہاں ہمیشہ میں ان کی تربیت میں رہا ہوں۔ اب یہ قول کو دیکھیں قدیر پیا کا ہمیشہ ان کی تربیت میں رہا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا، خواب میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تھا۔ قدیر پیا کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں حضور کے سامنے بیٹھا اور بڑے ادب کے احترام کے ساتھ بیٹھا، تو میں نے حضور سے عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ اجازت دے تو میں اپنے پیروں سے ملاقات کروں، اپنے پیروں سے ملاقات کروں؟ فرما ہاں جاؤ، جا کر تم کہو، اب حضور کہہ رہے اے عبد القدیر جاؤ، جا کر تم اپنے پیروں سے کہو کہ حضور نے تمہیں بھیجا۔ حضرت قدیر پیا فرماتے ہیں میں خوابی میں حضور کی محفل سے اٹھا اور پہلے اپنے مرشد کے گھر گئے،
اور دروازہ کھٹکھٹا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا غلام عبد القدیر ہے، حضور نے بھیجا ہے آپ سے ملاقات کے لیے۔ اب جیسا ہی دروازہ کھولا، مرشد نے مجھے اہلاً و سہلاً مرحبا کہا، بڑی عزتوں سے نوازا۔ اس طرح اپنے سلسلے کے تمام مرشد سے ملتے ملتے میں نے یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کی محفل میں بھی گئے، ان سے بھی ملا، کیونکہ آپ کا ایک سلسلہ صدیق اکبر سے بھی ملتا ہے نا، صدیق اکبر سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ ہے عبد القدیر پیا برا، صدیق اکبر سے بھی جب ملاقات ہوئی، اس کے بعد میں گیا مولا علی کے مکان پر، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر۔ قدیر پیا فرماتے ہیں جب میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی، کون؟ کہا حضور عبد القدیر آپ کا غلام آیا ہے۔ تو حضرت مولا علی دروازہ کھول کر فرمایا کہ تو وہاں سے اٹھ کر آیا کیوں جہاں میں نے تجھے بٹھایا تھا؟ بولو نا سبحان اللہ۔ قدیر پیا کہ اس طرح یعنی میں نے تو تجھے حضور کے سامنے بٹھایا تھا، میں نے تجھے حضور کے سامنے بٹھایا تھا، اب وہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بولو نا سبحان اللہ۔ لہٰذا قدیر پیا فرماتے ہیں کہ سرکار مولا علی نے میرے اس طرح تربیت کی کہ دیکھو بیٹھ، منزل تو حضور ہے، اب میں اور کیا راز کھولوں۔ اس لیے قدیر پیا ایک فرماتے ہیں میں نے اپنے دو دادا کا بھی تماشا دیکھا ہے اور نانا کا بھی تماشا دیکھا ہے۔ دادا فنا کرتے ہیں تو نانا زندہ کرتے ہیں۔ دادا کون؟ ابو بکر صدیق۔ نانا کون؟ مولا علی۔ اب قدیر پیا فرماتے ہیں میں نے اپنے دادا کا تماشا بھی دیکھا ہے میرے حد تک، اور اپنے نانا کا بھی تماشا دیکھا ہے۔ دادا فنا کرتے ہیں، دادا فنائیت کے مقام پر لے جاتے ہیں، اور نانا بقا کے مقام پر لے جاتے ہیں۔ اب یہ باقی میں اس لیے سنا رہا ہوں، خود مولا کائنات علی خود ابو قدیر پیا فرماتے ہیں کہ اللہ مولا علی میری ہر وقت تربیت کرتے تھے، جس کی تربیت ہر وقت علی کر رہے ہو رضی اللہ عنہ۔ اب بولو ان سے کوئی خطا ہو سکتی ہے، کوئی غلطی؟ کیونکہ علی تربیت کر رہے ہیں۔ اب ان کو سامنے رکھ، اس بات کو خیال رکھے، حضرت قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب صحابہ اور ائمہ کے اختلافات پر ایک کتاب لکھی، قدیر پیا نے، وہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، صحابہ اور ائمہ کے اختلافات، اس پر کتاب لکھی، اور کتاب لکھ کر قدیر پیا فرماتے ہیں صحابہ کے جو آپس کے لڑائی ہے، آپ دیکھو قدیر پیا کے ماننے والوں کو تو سمجھنا چاہیے، بولے صحابہ کے آپس کے جو لڑائی ہے، اس کے لڑائی میں صحابہ میں جس کسی صحابی سے جو خطا پر تھے ان سے خطا ہوئی ہے، لیکن ان کی آپس کی لڑائی دنیا کے لیے نہیں، سیٹ کے لیے نہیں، خلافت کے لیے نہیں تھی، بلکہ سمجھنے میں خطا ہوئی ہے۔ اس لڑائی میں ہمیں کچھ بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ دونوں طرف صحابہ ہے، اور صحابہ سے محبت کرنا اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ یہ قدیر پیا کہہ رہے ہیں، آپ کوئی بولے نہیں قدیر پیا سے غلطی ہوئیں گے، خود علی تربیت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی کہتے ہیں روز ملاقات ہوتی مولا علی سے عالم روحانیت میں، جب یہ کتاب لکھی ہوں گی تو مولا علی نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، ایسا کچھ تو کہتے نا معاویہ کے بارے میں، تو یہ کیا تعریف کرتے، نا حضرت معاویہ کے، کیونکہ جو حق تھا وہی قدیر پیا نے لکھا کہ صحابہ اور ائمہ کے بارے میں، یعنی خاص طور صحابہ کے آپس کے جھگڑے خطا اجتہادی پہ تھی۔ پھر قدیر پیا ایک جملہ کہتے ہیں اگر صحابہ میں ہی تم عیب نکالو گے تو بچے گا کیا دین میں، کیونکہ دین اور قرآن جو عدل انصاف سے آگے بڑھایا ہے اس کو آگے بڑھانے والوں کا نام صحابہ ہے۔ بھئی حضور کے بعد دین کو کس نے آگے بڑھایا؟ صحابہ نے۔ قرآن کے احکام کو کس نے آگے بڑھایا؟ صحابہ نے۔ دین کے احکام کو کس نے آگے بڑھایا؟ صحابہ نے۔ تو اب قدیر پیا فرماتے ہیں اگر صحابہ میں تم عیب نکالو گے تو پھر یہ بات دین پر بھی پہنچے گی، یہ بات قرآن پر بھی پہنچے گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کے آپسی اختلاف پر خاموش رہو، وہ سب کے سب اللہ اس کے رسول کے منظور نظر تھے، اللہ اس کے رسول کے منظور نظر تھے، لہٰذا ان کے متعلق کچھ ایک لفظ کشائی مت کرو۔ یہ قدیر پیا کا فرمان ہے، بولو محبت سے سبحان اللہ، ہائے 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 محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حضور قدیر پیا علی رحمت رضوان ساری زندگی پھر صحابہ اہل بیت سے محبت، اور اہل بیت میں آپ دیکھیں سادات کرام کا ادب اتنا تھا، یہ جو ہم خطبہ جمعہ میں پیتے سید انوار اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ سادات تھے، جو جمعہ خطبہ جنہوں نے خطبہ کی کتاب لکھی ہے، جب ان کا انتقال ہوا، کیونکہ یہ قدیر پیا کے حقیقی ساڑو بھی تھے رشتے میں،
خدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑی، خدیر پیا کی اور ان کی آپس میں بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی، بڑے بہت پیار آپ کرتے تھے خدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. لہٰذا حضرت خدیر پیا یہ جب ساڑو سید انوار اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پردہ فرمائے تو خدیر پیا کو جب معلوم ہو تو آپ کافی روئے. تو لیکن آپ کیا کرے، اس قبرستان میں گئے اور باہری قبرستان کے باہر چپل اتار کر فرمایا میں اس قبرستان میں لنگے پر جاؤں گا جس قبرستان میں سید کو دفنایا جا رہا ہے. ادب سادات، محبت سادات دیکھے خدیر پیا فرماتے ہیں اس قبرستان میں قدم کیسے رکھوں جس قبرستان میں سید دفن ہو رہا ہو. مریدوں نے کہا حضور یہاں پر کانٹے بہت ہے، پیر میں چپ جائیں گے. آپ نے فرمایا اس کو کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور آپ نے لنگے پیر ہی اس قبرستان میں قدم رکھا. یہ سادات اکرام کا ادب تھا خدیر پیا کی نظر میں علیہ رحمۃ. آپ کے کرامات اگر آپ کو بتاؤں تو میں یہی سید انوار اللہ قادری فرماتے ہیں کہ میں دور دور سے لوگ مجھ سے دعائیں پڑھانے آتے، میں سورہ فاتحہ سورہ یاسین پڑھ کر دم کرتا، بیمار کیسا بھی ہو، روحانی ہو یا جسمانی ہو، اللہ شفا دے دیتا. لیکن میں عالم روحانیت میں دیکھتا، یہ بھی خود بہت بڑے ولی ہے سید انوار اللہ شاہ قادری فرماتے میں عالم روحانیت میں دیکھتا کہ فیض جب آتا ہے نا تو فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ حضور کے ذریعے اور حضور خدیر پیا کے ذریعے فیض دیا کرتے تھے. بولا محبت سے سبحان اللہ. یہ آپ فرماتے عالم ارواح میں نے دیکھا کہ حضور خدیر پیا کے ہاتھ دے رہے ہیں فیض کو اور خدیر پیا مجھے دے رہے ہیں. یہ مقام خدیر پیا کا روحانیت میں آپ کو اور بتاؤں کیا کہ کس طرح اللہ پاک نے آپ کو مقام و مرتبہ روحانیت میں عطا فرمایا. خدیر پیا علیہ رحمت رضوان کی ایک، جو کہ آپ کی محفل میں بڑے سے بڑے بزرگان دین میں، قوالی کی محفل میں بڑے سے بڑے بزرگان دین آیا کرتے تھے جس میں شاہ محمد کلیان کا نام بڑا مشہور ہے. میں اکثر کہتا ہوں جو اس کو اللہ کے حکم والے کہتے ہیں، جن کا مزار سرو نگر میں ہے، وہ ایسے بڑے ولی ہے. جب خدیر پیا بیٹھے ہیں اور قوالی ہو رہی ہے اور قوالی میں یہ بات قوال نے کہا تھا میں واری جاؤں نبی پر، یہ کلام میں کہا تھا میں واری جاؤں نبی پر، تو یہی اللہ کے حکم والے خدیر پیا کے اوپر سے 7 مرتبہ وارے گئے تھے ہوا میں اڑتے ہوئے. بولو محبت سے سبحان اللہ. یہ اور اس کے بعد نیچے آ کر ادب سے ہاتھ بھی چوما اور قدم بھی چوما. یہ خدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی محفل کی کیفیت تھی کہ بڑے بڑے اللہ والے ادب کے ساتھ آ کر بیٹھا کرتے. ایک آپ کے مرید کو وجد آیا، وہ لوگوں کے سیلے سروں سے پھاڑتے پھاڑتے نیچے گرا تو سر پھٹ گیا، اور جب سر سے خون بہنے لگا خدیر پیا کے ختموں میں جا کر سر رکھا. حضور خدیر پیا نے اس کے سر جہاں سے خون نکل رہا تھا انگوٹھا رکھا اور کچھ دیر اس کو سینے سے لگائے رکھا، اور جب انگوٹھا ہٹایا خدا کے قسم ساری محفل نے دیکھا خون آنا بند ہو گیا تھا. خدیر پیا کی ایک مریدہ تھی، ایک آخری بات سنا کر بات ختم کر رہا ہوں. خدیر پیا علیہ رحمۃ رضوان کی ایک مریدہ تھی، وہ مریدہ خدیر پیا سے بڑی عقیدت رکھتی، بڑی محبت رکھتی. اس کو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے پیٹ میں ایک گڈھا ہو گیا، اس کا آپریشن ضروری ہے. اب بیٹے کہہ رہے کہ آپریشن کرائے، شوہر کہہ رہا ہے کہ آپریشن کرائے، وہ کہتا نہیں مجھے میرے پیر کے پاس لے کر چل. اب وہاں گئے خدیر پیا کو جا کر کہ حضور اس طرح ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. تو خدیر پیا نے کہا ٹھیک ہے کرا لے آپریشن. کہا نہیں بس آپ ایک بار زبان سے کہہ دے مجھے میں ٹھیک ہوں. تو خدیر پیا نے کہا نہیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، رپورٹ آ گئے ہے، اب تجھے آپریشن کرانا ضروری ہے کرانا. کہا نہیں حضور آپ ایک بار کہہ دیں، عقیدت دے کر بس زبان سے کہہ دے کہ میں ٹھیک ہوں. حضرت مسکرا کر کہا نہیں ڈاکٹر بتا رہے. کہا نہیں وہ ڈاکٹر کچھ بھی کہے میرے ڈاکٹر آپ ہیں، آپ زبان سے کہہ دینا میں ایک بار کہ میں ٹھیک ہوں. آپ مسکرائے، یہ امتحان لے رہے تھے اصل میں. آپ مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ جا تو ٹھیک ہوئے. اب وہ عورت کہتی ہے اپنے بچوں کو چلو اسی ڈاکٹر کے پاس اور ابھی اس سے ٹیسٹ کرائیں گے. اور جب واپس آئے ٹیسٹ کرائے ڈاکٹر حیران ہو گیا کہ وہ گڈھا ختم، پیٹ میں وہ گڈھا ختم، کچھ نہیں تھا. اب یہاں بات مرید کہیں گے حضرت ہم بھی مار لگا تو یقیناً پیر سے یقین رکھنا چاہیے، لیکن ایسا بولنا یعنی میٹھا میٹھا ہاڑا پڑپ کڑوا کڑوا تھو تھو ایسا نہیں. وہ مرید جو ہے نا اپنے پیر کی ہر بات مانتے تھے، اس لیے ان کو فیض بھی ایسا ملتا تھا. تم لوگ کچھ پیر کی مانو نہ کو بولے فیض بھی ایسا ملے نہیں ہوتا، سمجھ رہے نا. جس سے یہ جب پیر کی ہر بات مانتے نا تو تربیت میں آ کر نماز کی پابندی ہو، شریعت کی پابندی ہو، وہ لوگ ایسے پابند بھی تھے، پیر کی ہر بات مانتے تھے تو فیض بھی ایسا ملتا تھا. آج وہ پیر کی کوئی بات نہ مانو اور ملے فیض ویسا ملے جیسا ان کو ملا کرتا تھا. پیر آج بھی ویسے ہے دنیا میں. تم لینے والا فیض سینہ ہونا چاہیے، پہلے تو پیر کی ہر بات ماننے والے بنو.
کرامات تو اتنے ہیں قدری پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ آپ کے پاس کرونا کے پیشنٹ ٹھیک ہوئے حالال میں. یہ بھی کرامت بڑی مشہور ہوئی قدری پیا علیہ رحمت رضوان کی کہ کرونا کا پیشنٹ جو ہے وہاں کا ٹھیک ہو جاتا ہے مزار شریف پر. آج بھی آپ کا فیض جاری ہے. 93 سال 93 ایئر میں آپ 17 شوال 93 ایئر آپ 90 پہ 93 سال آپ کی عمر مبارک تھی. ایک قسم کی جلد کی بیماری سر اور گردن اور چہرے کو چھوڑ کر, چہرہ سر اور گردن کو چھوڑ کر وہ جلد کے جو تکلیفیں پورے جسم پر پھیل گئی تھی, جو چھوٹے چھوٹے قسم کے پھنسے آتے, اس میں آپ بڑی شدت سے بیمار تکلیف میں رہے, لیکن پھر بھی اتنی عمر میں اور اس تکلیف میں بھی نہ اپنے نماز چھوڑا نہ درس و تدریس چھوڑا. اس حالت میں بھی آپ تدریس دیا کرتے, تقریر کیا کرتے تھے, اور آخر کار ایک مرتبہ 93 سال کی عمر مبارک 17 شوال کو, کیونکہ آپ کا مکان ملک پیٹ پہ تھا, ابھی یہ جو ہے یہ باغ آپ نے خریدا تھا جو آپ کا مزار مبارک ہے, ملک پیٹ پہ آپ کا مقام تھا, وہاں پر لیٹے اور کہا میں اب جا رہا ہوں. اور یہ کہا میں جا رہا ہوں, خدا حافظ کرتے ہوئے کلمہ پڑھتے پڑھتے آپ کی روح مبارک جسم سے باہر نکل آئے, بول کر گئے کہ میں جا رہا ہوں. لیٹے, بولے اور کلمہ پڑھا, روح مبارک نکلی. پھر آپ کے جسم مبارک کو یہاں لا کر آپ کو تدفین کیا گیا. آپ کے ایک بڑے بیٹے کی مزار, قدری پیا کے جو سب سے بڑے بیٹے جانشین, کئی علوم کے آپ ماہر تھے, آپ کے بڑے بیٹے بھی قدری پیا کے. پھر لیکن آپ کی زندگی میں آپ کے بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا. بہت کمال کے انسان تھے وہ بھی. ان کی مزار جو ہے نا یہ میلارم ٹائم کے پیچھے, میلارم تالاب کے پیچھے جو علاقہ تھا کوئی موزن کالونی کوئی ہے, وہاں پر قدری پیا کے بڑے بیٹے کی مزار شریف اور ان کی بیوی, بہو اور بیٹے دونوں کے مزار وہاں پر موجود ہے. لوگ پوچھتے کہ وہاں کس کی مزار ہے, کہ تھوڑا سمے یہ بھی آپ کو بتا دے رہا ہوں, یہ قدری پیا کے بڑے بیٹے ہیں, اور بھی آپ کے بیٹے پوترے پھر وہاں ہاتھے میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, بزرگوں سے محبت عطا فرمائے, اور ان کے تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.